اگلا سوال ہے، وہ سائلہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ ایک چیز بڑھ رہی ہے، اور ہم آپ کا بھی بہت تجربہ ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بڑے لاڈ اور پیار سے بچیوں کو پالا جاتا ہے، ماں باپ بڑی پیار سے محبت سے بچیوں کو پالتے ہیں، پھر شادیوں کا وقت آتا ہے شادیاں کر دیتے ہیں، لیکن آج کا جو ماحول بڑی تیزی سے اس طرح بڑھ رہا ہے کہ وہ خامن کیونکہ اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بد اخلاقی تو کرتے بھی ہیں، لیکن مار پٹائی کا ایک بہت سلسلہ شروع ہو گیا۔ نوجوان بچے لڑکے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ جب کسی بات پہ ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ اٹھانے سے بالکل بھی گریز نہیں کرتے، اور بلا سوچے سمجھے ایسی شدت کے ساتھ پٹائی کر دیتے ہیں۔ تو ان کا سوال ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو کچھ کہیں، کوئی نصیحت کریں کہ اتنی لاڈ سے بیائی بچیوں کے ساتھ ایسا رویہ اپنانا۔ جی جب مدینے میں ایک ماحول قائم ہو گیا اور ایک اجتماعی شکل قائم ہو گئی، معاشرت قائم ہو گئی، تو عورتوں نے آ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ ہمارے خامند ہمیں مارتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو ذکر کیا، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور آپ نے کہا سب لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ تو سارے مردوں کو مسجد میں جمع کیا، کہ وہ انسان ہی نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، وہ انسان ہی نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو چونکہ اب 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کی عقل تو پہلے ہی مار کے رکھ دیتا، فیوچر بن جائے۔ اب یہ تیرا بیٹا 3 سال کا پوتا، میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ اس عمر میں مائیں بچے کو اسکول چھوڑ کے آتی۔ یا اللہ، ٹیچر آئی چند دن پہلے، 2.5 سال کے بچے کو ماں باپ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ 2.5 سال کا بچہ، دونوں جابین ہیں میاں بیوی، تو سب سے قیمتی دولت کو کوڑیوں میں ضائع کر دیتے۔ یہ بڑے ہو کے اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ 7 سال تک تو اللہ کا میرا نبی کہتا نماز کا بھی نہ کہو، تو 7 سال تک کیا کرو؟ گود دو، محبت دو، تاکہ تمہاری چیزیں ٹرانسفر ہوں، بلوٹوتھ آن کرو، جس سے ڈاٹا شفٹ ہو۔ اتنا بڑا بستہ 3 سال کے بچے کو اٹھا کے بھیج دو تو اس کے نیورون ہی جل جاتے ہیں، اس کی فائلیں ساری جل جاتی ہیں۔ اس میں میں 11 سال کا تھا جب ابا جی نے مجھے اسکول بھیج دیا، لاہور سنٹ ماڈل اسکول۔ میرے دل سے ماں باپ کی محبت مر گئی، مرتے دم تک زندہ نہیں ہو سکی۔ تبلیغ کے بعد میں ان کا فرما بردار بن گیا۔ پہلے میں گستاخ تھا، بدتمیز تھا۔ تبلیغ نے مجھے ماں باپ کا مقام سمجھایا، میں نے ان کے سامنے ایک اچھے بیٹے کی زندگی گزاری، لیکن یہاں محبت نہیں جاگ سکی۔ اور طاہر میاں نے میٹرک تک گھر میں ٹائم گزارا، تو جس طرح اس کا اظہار محبت ہوتا تھا ماں کے ساتھ، میں اپنی بیگم سے کہتا کہ جیسے طاہر میاں ماں سے لاڈ کرتا ہے، میرے اندر تو یہ بات اٹھتی ہی نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ میں تو 11 سال کا تھا، یہ 3 سال کے بچے کو چھوڑ کے آتے ہیں، تو وہ کہاں اس بیچارے سے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ پھر ہمارے ادارے جو اتنے بڑے بڑے، انہوں نے، وہ تو کاروباری ادارے ہیں، تعلیمی ادارے تو ہیں نہیں، تو نہ کوئی اللہ کا۔ مجھے پھر بات یاد ہے کہ میٹرک تک ملائیشیا کے اسکول میں پڑھنے والے مسلم بچے بچیاں پورے دین کی تعلیم حاصل کر چکے ہوتے، اللہ، انہیں اپنے دین کا پتہ ہوتا۔ اور میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کیا نام ہے، کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہے۔
پھر آگے کو ایجوکیشن ہے، جو جس نے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر یہاں زندہ کر دیا، جو یورپ کا کلچر ہے۔ اسلام میں زنا کا تو کوئی کسی طرف سے بھی کسی بھی مذہب میں زنا جائز نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں، چاہے وہ مذہب آج غلط ہے چاہے صحیح ہے، لیکن یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام سے کھلے عام زنا ہو رہا ہے۔ تو اس ماحول سے نکلا ہوا بچہ، اس سے آپ کیا توقع کرتی ہیں کہ وہ بیوی سے اچھا سلوک کرے گا؟ جو اس طرح مار پیٹ کرنے والے ہوں طلاق لے لیا کریں اللہ کے واسطے، یہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، یہ نہیں سیکھتے۔ اپنی بیٹی کو ہم لوگ قربان کر دیتے، تو صبر کر، تو صبر کر، تو صبر کر، بیچاری گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں، کئی لڑکیوں نے خودکشیاں کر لی۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو میں تو صاف بات کہتا ہوں کہ اگر وہ اس سے نہیں رکتا طلاق لے لے۔ آسک ایم ٹی جے، پوچھئے اپنے دل کی بات، اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات مولانا کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، وہ سائلہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ ایک چیز بڑھ رہی ہے، اور ہم آپ کا بھی بہت تجربہ ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ عام طور پر بڑے لاڈ اور پیار سے بچیوں کو پالا جاتا ہے، ماں باپ بڑی پیار سے محبت سے بچیوں کو پالتے ہیں، پھر شادیوں کا وقت آتا ہے شادیاں کر دیتے ہیں، لیکن آج کا جو ماحول بڑی تیزی سے اس طرح بڑھ رہا ہے کہ وہ خامن کیونکہ اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے بد اخلاقی تو کرتے بھی ہیں، لیکن مار پٹائی کا ایک بہت سلسلہ شروع ہو گیا۔ نوجوان بچے لڑکے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ جب کسی بات ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ اٹھانے سے بالکل بھی گریز نہیں کرتے اور بلا سوچے سمجھے ایسی شدت کے ساتھ پٹائی کر دیتے ہیں۔ تو ان کا سوال ہے کہ آپ ان نوجوانوں کو کچھ کہیں، کوئی نصیحت کریں کہ اتنی لاڈ سے بیائی بچیوں کے ساتھ ایسا رویہ اپنانا۔ جی، جب مدینے میں ایک ماحول قائم ہو گیا اور ایک اجتماعی شکل قائم ہو گئی، معاشرت قائم ہو گئی، تو عورتوں نے آ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ ہمارے خامند ہمیں مارتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کو ذکر کیا، آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، اور آپ نے کہا سب لوگوں کو مسجد میں جمع کرو۔ تو سارے مردوں کو مسجد میں جمع کیا، کہ وہ انسان ہی نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، وہ انسان ہی نہیں جو عورت پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، اور سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوا جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میرا سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو چونکہ اب 3 سال کے بچے کو اسکول ڈال دیتے ہیں، اس کی عقل تو پہلے ہی مار کے رکھ دیتا، فیوچر بن جائے۔ اب یہ تیرا بیٹا 3 سال کا پوتا، میں اس کو دیکھتا ہوں تو میں لرز جاتا ہوں کہ اس عمر میں مائیں بچے کو اسکول چھوڑ کے آتی۔ یا اللہ، ٹیچر آئی چند دن پہلے، 2.5 سال کے بچے کو ماں باپ چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ 2.5 سال کا بچہ، دونوں جابین ہیں میاں بیوی، تو سب سے قیمتی دولت کو کوڑیوں میں ضائع کر دیتے۔ یہ بڑے ہو کے اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ 7 سال تک تو اللہ کے میرا نبی کہتا نماز کا بھی نہ کہو، تو 7 سال تک کیا کرو؟ گود دو، محبت دو، تاکہ تمہاری چیزیں ٹرانسفر ہوں، بلوٹوتھ آن کرو، جس سے ڈاٹا شفٹ ہو۔ اتنا بڑا بستہ 3 سال کے بچے کو اٹھا کے بھیج دو تو اس کے نیورون ہی جل جاتے ہیں، اس کی فائلیں ساری جل جاتی ہیں۔ اس میں میں 11 سال کا تھا جب ابا جی نے مجھے اسکول بھیج دیا، لاہور سنٹ ماڈل اسکول۔ میرے دل سے ماں باپ کی محبت مر گئی، مرتے دم تک زندہ نہیں ہو سکی۔ تبلیغ کے بعد میں ان کا فرما بردار بن گیا۔ پہلے میں گستاخ تھا، بدتمیز تھا،
تبلیغ نے مجھے ماں باپ کا مقام سمجھایا، میں نے ان کے سامنے ایک اچھے بیٹے کی زندگی گزاری، لیکن یہاں محبت نہیں جاگ سکی۔ اور طاہر میاں نے میٹرک تک گھر میں ٹائم گزارا، تو جس طرح اس کا اظہار محبت ہوتا تھا ماں کے ساتھ، میں اپنی بیگم سے کہتا کہ جیسے طاہر میاں ماں سے لاڈ کرتا ہے، میرے اندر تو یہ بات اٹھتی ہی نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے، لیکن میں کیا کروں، میرے اندر پیدا ہی نہیں ہوتی۔ میں تو 11 سال کا تھا، یہ 3 سال کے بچے کو چھوڑ کے آتے ہیں، تو وہ کہاں اس بیچارے سے اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا۔ پھر ہمارے ادارے جو اتنے بڑے بڑے، انہوں نے، وہ تو کاروباری ادارے ہیں، تعلیمی ادارے تو ہیں نہیں، تو نہ کوئی اللہ کا۔ مجھے پھر بات یاد ہے کہ میٹرک تک ملائیشیا کے اسکول میں پڑھنے والے مسلم بچے بچیاں پورے دین کی تعلیم حاصل کر چکے ہوتے، اللہ، انہیں اپنے دین کا پتہ ہوتا۔ اور میں نے ایک نوجوان سے پوچھا کیا نام ہے، کہنے لگا عمر۔ میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو؟ کہنے لگا نام تو سنا ہے۔ پھر آگے کو ایجوکیشن ہے، جو جس نے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر یہاں زندہ کر دیا، جو یورپ کا کلچر ہے۔ اسلام میں زنا کا تو کوئی کسی طرف سے بھی کسی بھی مذہب میں زنا جائز نہیں ہے، کسی بھی مذہب میں، چاہے وہ مذہب آج غلط ہے چاہے صحیح ہے، لیکن یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے نام سے کھلے عام زنا ہو رہا ہے۔ تو اس ماحول سے نکلا ہوا بچہ، اس سے آپ کیا توقع کرتی ہیں کہ وہ بیوی سے اچھا سلوک کرے گا؟ جو اس طرح مار پیٹ کرنے والے ہوں، طلاق لے لیا کریں اللہ کے واسطے، یہ جانوروں کی طرح ہوتے ہیں، یہ نہیں سیکھتے۔ اپنی بیٹی کو ہم لوگ قربان کر دیتے، تو صبر کر، تو صبر کر، تو صبر کر، بیچاری گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہیں۔ کئی لڑکیوں نے خودکشیاں کر دی۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو میں تو صاف بات کہتا ہوں کہ اگر وہ اس سے نہیں رکتا طلاق لے لے۔ آسک MTJ، پوچھئے اپنے دل کی بات، اپنے سوالات ای میل کریں manager@tariqjamilofficial.com۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات مولانا کے آفیشیل فیس بک اور انسٹاگرام پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔